ریسنٹلی آپ نے کہا نہیں ہم نے کوئی الیکشن تو ابھی نہیں لڑنا, ابھی تو ہم تیاری وغیرہ کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا یہ بیان کیجئے گا کہ کس کانٹیکس میں آپ کہہ رہے ہو اور اس وقت آپ کیا تیاری کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ میری ایمبیشن پرائم منسٹر کی نہیں ہے, میں نے بدل لیا, میں انٹیریئر منسٹر بننا چاہتا ہوں. اچھا انٹیریئر منسٹر بننا چاہتے ہیں, تو ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے اس لیے کہہ رہے ہیں تو اتنا لمبا روٹ لے رہے ہیں انٹیریئر منسٹر. دین یو ایک سیکنڈ, دین یو مسٹ ہیو سم تھنگ ان یور مائنڈ کہ ملک کی سیکیورٹی کو کیا کرنا ہے. جی بالکل بالکل, آپ سوال کریں ہم آپ کو بتائیں گے, مشورہ بھی دیں گے. آپ کاپی کیٹ ہو رہے ہیں اصل میں. تو جو آپ نے پارٹی کی بات کی ہے, تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم آج پارٹی بنائیں گے یا کل بنائیں گے, لیکن ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں, یہ کوئی ایک ذاتی کسی کی پارٹی نہیں ہے, اور آج ایک بہت سپیس بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ اگلے 2 ماہ کے اندر, 1.5-2 ماہ کے اندر جماعت انشاءاللہ بن جائے گی اور پبلک میں آئے گی. اب تو آپ نے کہہ دیا نا, ابھی بھی گفتگو آپ نے شروع کی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم پارٹی بنا رہے لیکن بنا رہے, یہ کلیئرلی آپ نے کہہ دیا. پارٹی بنے گی, اور مئی میں آپ نے جو 1-2 دفعہ پہلے اگلے 1.5-2 ماہ میں انشاءاللہ جماعت آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. مصطفیٰ, جماعت کی اس وقت سپیس کہاں دکھائی دیتی کہ جماعت, یعنی نارملی تو ہوتا نا آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, آپ لوگوں کی سپورٹ لے رہے ہیں, سپورٹ بیس جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے قوم, اور الیکشنز بظاہر تو 5 سال تک نہیں ہونے والے. تو بتائیے کہ آپ اس میں دیکھیں, الیکشن سے پہلے کچھ پولیٹیکل پارٹیز وجود میں آئیں. ہمارے سامنے 2 ایگزامپلز موجود ہیں. ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی پرویز خٹک صاحب نے جو بنائی, اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے جو استحکام پاکستان پارٹی اپنی لانچ کی. لیکن ان دونوں جماعتوں پہ الیکشن سے پہلے ایک اتنی ہیوی سٹیمپ تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس کی وجہ سے وہ شاید ٹیک آف نہیں کر سکے. اور پھر سامنے الیکشنز بھی تھے, اور تمام جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ الیکشنز کے اندر اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے الیکشن سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر اس وقت یہی خیال تھا کہ یار کہ یہ اس وقت ماحول ایک ایسا بن گیا کہ جس کے اندر ایک تو اب ڈیبیٹ کی گنجائش بھی ختم ہو چکی ہے, تمام سیاسی جماعتیں پاور پالیٹکس کی جانب جا رہی ہیں, اور اب بھی اگر آپ ملک میں دیکھیں تو پاور پالیٹکس ہی ہو رہی ہے. نہ کوئی نظریات رہا, نہ کوئی ریفارم پروگرام رہا, نہ کوئی اصلاحات کی باتیں رہی, نہ جماعتوں کے منشور کی کوئی بات رہی. حتیٰ کہ اب جو سب سے بڑی جو جماعت اس وقت حکومت میں ہے, مسلم لیگ نون, الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے تو وہ اپنا منشور لے کر آئے. یعنی نان سیریسنس کا آپ عالم دیکھیے کہ جو پاکستان کو جن ایشوز کا سامنا ہے اس کے اوپر کوئی جماعتیں کام ہی نہیں کر رہی. تو یہ جس جگہ پاکستان آ کر کھڑا ہو گیا ہے, آخر ہم نے کبھی نہ کبھی اس چیز سے تو باہر نکلنا ہے, اوئے توئے سے بھی باہر ہم نے نکلنا ہے. ہم نے جو یہ سیاسی تقسیم اور زہر آلود معاشرہ ہو گیا ہے, اس میں تقسیم کو بھی ختم کرنا ہے, لوگوں کے ایشوز کی طرف سیاست کو واپس لے کر آنا ہے. تو یہ سپیس تو ہر وقت پاکستان کے اندر موجود ہے, اور کب سے موجود تھی کہ اصلاحات ہوں اس ملک کے اندر, معاشی اصلاحات ہوں اس ملک کے اندر, قانون اور انصاف کا جو نظام ہے اس کے اندر اصلاحات ہوں, صحت اور تعلیم کے حوالے سے ہوں, جو 25 کروڑ لوگوں کے ایشوز ہیں. ابھی آپ نے مفتاح بھائی کا پروگرام کے شروع میں ایک کلپ دکھایا, تو جو ورلڈ بینک کی ڈیٹا ہے وہ آنیسٹلی اتنی خطرناک ڈیٹا ہے کہ اس وقت 40% پاکستانی جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے. 9 کروڑ پاکستانی بنتا ہے یہ. اور چند روز پہلے ایک اور ان کی رپورٹ آئی کہ اس سال میں 1 کروڑ پاکستانی مزید سطح غربت سے نیچے چلا جائے گا. یعنی کہ آدھا ملک اس وقت تقریباً سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. تو یہ وہ حالات ہیں کہ جس کے اندر انسان پھر سوچتا ہے کہ یار کہ چیزیں تبدیل ہونی چاہیے, کوئی لوگوں کی زندگی کے اندر بہتری کی گفتگو ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر وہ گفتگو ہے ہی نہیں. تو یہ اس لحاظ سے ایک سپیس بنتی ہے, اور اس کے اندر یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اگر جماعت بنائیں تو وہ جماعت پھر فوراً پاپولر بھی ہو جائے اور پھر اقتدار میں بھی آ جائے. یعنی یہ ایک لمبا سفر ہے. تو اس لمبے سفر کے لیے ہم تیار ہیں, تاکہ سیاست ملک کے بارے میں ہو, ملک کے ایشوز کے اوپر ہو, جو پرنسپل کانٹرڈکشنز ہیں اس ملک کی, کہ کس نے ملک کو چلانا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے, جوڈیشری کا کیا رول ہونا چاہیے, جوڈیشل ایکٹیویزم کی کیا جگہ ہے, سیاستدانوں کو کیسا ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو کیسا ہونا چاہیے. جی, تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مفتاح آپ نے ایک شو میں یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کچھ خاکہ بنا دیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہم چھوڑ جائیں پوسٹیریٹی کے لیے, اور کچھ اس طریقے سے
جو ایشوز ہیں ان کی نشاندہی کریں. یہ جو ابھی تمام باتیں کی انہوں نے مصطفیٰ نے بالکل صحیح کہا, اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا, لیکن یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ایک سیاسی سیاق و سباق میں بھی ہیں. مصطفیٰ کا کہنا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان پہ اسٹیبلشمنٹ کا سٹیمپ تھا, ترین صاحب کی پارٹی اور خٹک صاحب کی, یہ درست ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سٹیمپ تھا کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو یعنی کہ اسٹیبڈ ہم ان دا بیک, عمران خان کی سپورٹ ابھی بھی قائم ہے. تو وہ جو فیکٹر ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو اب ایک نئی پارٹی بنانے کی بات کریں, میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ کل آپ آ جائیں اور جیسے انہوں نے شاہد نے کہا کہ میں تو نہیں چاہتا کہ کل میں پرائم منسٹر بن جاؤں, یہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن پھر بھی جو سیاسی سیاق و سباق ہے اس میں پی ٹی آئی کی جو جگہ ہے, جو پی ٹی آئی کو سپورٹ ہے اور جو ایک معاشرہ ایک سٹیٹ آف فرینزی میں لگتا ہے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور لوگ کھڑے ہیں, ان کی سپورٹ کم نہیں ہو رہی. ویئر ڈو یو سی یور سیلف اینڈ یور انیشیٹو ان دیٹ کانٹیکسٹ؟ دیکھیے, یہ جو پاکستان میں 3 بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, یہ ان کے لوگ بھی کوئی بدنیت خدا نخواستہ نہیں ہیں, وہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان بہتر ہو, اور ایک وقت ان کے بھی بڑے اچھے نعرے تھے. لیکن پھر وہ جو مصطفیٰ نے کہا نا کہ وہ پاور پالیٹکس میں آ گئے. پیپلز پارٹی کا نعرہ جو ہے روٹی کپڑا مکان, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, ماں سوائے اس کے کہ پیپلز پارٹی اس نعرے کو لوگوں کو دینے میں ناکام رہی. پی ٹی آئی کا جو نعرہ ہے کہ تبدیلی لائیں, تو یہ بات درست ہے کہ جس ملک میں 40% بچے جو ہیں وہ اسکول میں ہی نہ ہوں, جس میں 39% لوگ غربت میں رہتے ہوں, جس کے اندر 78% بچہ نہیں پڑھ سکتا اور 2 جملے, ادھر تبدیلی کی ضرورت ہے. تو یہ بات پی ٹی آئی کی صحیح ہے, لیکن پی ٹی آئی تبدیلی نہیں لا سکی. 10 سال سے کے پی کے اندر ہم نے کوئی بہتری نہیں دیکھی. 3.5-4 سال جو اس فیڈرل گورنمنٹ میں رہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسی طرح مسلم لیگ نے بات کری تھی کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے, لیکن جب ووٹ ان کے کم ہو گئے تو پھر انہوں نے ووٹ کو عزت نہیں دی. تو اگر پارٹیاں اپنے کام کر رہی ہوتی تو شاید پاکستان ادھر نہیں پہنچتا. ہم کو یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ 1990 کے بعد سے بنگلہ دیش اور ہندوستان کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کہاں پہنچے ہیں. اور میں ہندوستان بنگلہ دیش کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہم ان ممالک سے آگے ہوا کرتے تھے, اور ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے ان میں کہ وہ ہم سے آگے رہیں. تو ہم کو اپنے ملک کی سمت بدلنی ہوگی. جو پارٹی بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مین سٹریم بڑی پارٹیاں ہیں ان کے لیڈران کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کے آج مسئلے کیا ہیں. ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی اصلاحات کی ضرورت ہے, یا اگر پتہ ہے تو ڈرتے ہیں اصلاحات کرنے سے سیاسی بہادری سے. ہر جگہ ہم نے سارے مسئلے جو ہے نا وہ کل پہ چھوڑیں گے, یار ابھی نہیں کر سکتے بعد میں کریں گے, ابھی نہیں کر سکتے بعد میں کریں گے, وہ سارے مسئلے جمع ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا ویری کوئکلی, آپ ہی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو تواتر کے ساتھ اپنی کیبنٹ میٹنگز کر رہے ہیں, ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم اس کو بہتر کریں گے, ہم جو خرچہ اس کو کم کریں گے, ہم ٹیکسز لگائیں گے, ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے, آپ کو کوئی بھی ہوپ نظر آ رہی ہے اس میں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں تو ایک آپٹیمسٹ ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے شہباز شریف صاحب کی حکومت بہت اچھا کام کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ انفلیشن کم ہوا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور میں نے تو اورنگزیب کی بھی بڑی تعریف کری ہے کہ وہ ایک اچھا فائنانس منسٹر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میکرو چیزیں وزیر اعظم کو یا حکومت کو سنبھالنی چاہیے, کہ جس کے اندر نچکاری آپ کو کرنی ہے, جس کے اندر آپ کو NFC ایوارڈ کے اندر تبدیلی کرنی ہے, جس کے اندر آپ کو پاپولیشن پلاننگ پہ دیکھنی ہے, یہ جس کے اندر آپ کو بیوروکریٹک ریفارمز کرنے ہیں, پینشن کے ریفارمز کرنے ہیں, بیوروکریسی کو اسپیشلائز کرانا ہے اور اس کو ایٹریشن کرنا پڑے گا اس میں, جس کے اندر آپ کو قانون کے ریفارمز کرنے تاکہ ایک غریب آدمی کو آسانی سے اس کو انصاف مل سکے. یہ حکومت کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے. آپ ایک چائے کی پیالی کم پئیں, وہ عمران خان صاحب بھی بڑی شو کی باتیں کرتے تھے, یہ سب دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے کیا کر لیں گے اگر آپ ایک چائے کی پیالی کم پی لیں گے یا 2 چائے کی پیالی زیادہ پی لیں گے؟ تو آپ کو سبسٹینشیل کام کرنا ہے,